خواتین بھی اللہ کی طرف سے عبادت و دعوت میں مامور ہیں۔ اس طرح امتی ہونے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر، اور کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ فرق کرنے والا خود اس کے اندر فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتا بحیثیت امتی ہونے میں۔ اسی طرح میرے بزرگوں، دعوت کی فرضیت میں، دعوت کی ذمہ داری میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے کہ مردوں کا کام کھلا ہوا ہے، مستورات کا کام پردے کے ساتھ ہے، ورنہ ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں، فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں، طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جس طرح صحابہ کیے مردوں کو اس طرح کرنا ہے، جس طرح صحابیات کی ہیں اسی طرح قیامت تک کہ خواتین کے لیے صحابیات کے طرز پر لوگوں کو، صحابہ یعنی عورتوں کو دعوت دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مرد اپنے دین کی دعوت پر تھے، اسی طرح صحابیات بھی اپنے دین کی دعوت پر تھی، کیونکہ ہر آدمی میرے بزرگوں اپنے دین پر باقی رہے گا اپنے دین کی دعوت سے۔ اللہ نے دعوت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ جو اپنے دین کا داعی ہوگا وہ باطل کا مدعو نہیں ہو سکتا۔ اپنے دین کی حفاظت میرے بزرگوں اپنے دین کی دعوت سے ہوتی ہے۔ اپنے دین پر چلنے کی استعداد جو پیدا ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر مرد اپنے دین کا داعی ہے تو اپنے دین پر باقی رہے گا۔ اگر اس امت کی خواتین اپنے دین کی داعیہ بن کر رہیں گی تو اپنے دین پر باقی رہیں گی، ورنہ میرے بزرگوں اگر وہ دین کی داعیہ نہیں ہے، اگر وہ دعوت میں ساتھ نہیں ہے، وہ دعوت نہیں دے رہی، تو میرے بزرگوں اللہ نے قصہ بیان کیا قرآن میں کہ وہ دین پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کا قصہ بیان کیا۔ نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ میرے دو بندوں کے ماتحتی میں دو عورتیں تھیں، سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام۔ یہ نبی ہیں اور نبی کے گھر کی بیوی، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان دونوں نے خیانت کی۔ خیانت کسے کہتے ہیں میرے بزرگوں؟ خیانت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے چوری اور ایک ہوتی ہے خیانت۔ چوری سے زیادہ غم جو آدمی کو ہوتا ہے وہ خیانت کا، کہ چور آیا چورا سے لے گیا، اتنا غم نہیں ہوتا کہ چور آیا تھا۔ لیکن خیانت، آپ نے کسی آدمی کو اچھا سمجھا، ایماندار اور امانت دار سمجھا، اس کے پاس کوئی اپنی چیز رکھی، اس کے حوالے کوئی چیز کی اور اس میں سے اس نے گڑبڑ کر دیا، تو آدمی کو غم ہوتا ہے زیادہ کہ ہم نے آپ کو اچھا سمجھ کر آپ کو ایک چیز دی تھی رکھنے کے لیے اور آپ نے ادھر ادھر کر دیا۔ اللہ نے نبی کے زوجیت میں، نبی کی صحبت میں، نبی کے گھر میں ان دو عورتوں کو رکھا، لیکن انہوں نے نبی کے کام میں نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بزرگوں اللہ نے ان دونوں کو کہا کہ دونوں عورتیں خائنہ تھیں، یہ دونوں عورتیں خیانت کرنے والی تھیں۔
پھر آگے کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا. میرے بزرگوں جب عذاب آیا تو نبی کہہ رہے اے اللہ یہ تو میرے گھر والے ہیں, یہ تو میری بیوی ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح بات ایسی نہیں ہے, انہ غیر عمل صالح, کہ اس کا عمل وہ عمل نہیں ہے جس سے گھر والا بتایا جا سکے. میرے بزرگوں اگر دنیا کی مومنہ عورت کا عمل مومن مرد کی طرح نہیں ہے تو پھر اللہ نے کہا نبی سے کہ نبی آپ ان کو اپنا گھر والا نہ سمجھے. اس طرح میرے بزرگوں ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی ہم نمازی, ہم حلال کو اختیار کر لیں, حرام سے بچ جائیں, ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. دین کے جس چیز کو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں میرے بزرگوں وہ ساری چیزیں, وہ ساری خیر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں, ہمارے گھروں میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم اتنا ہی سوچیں, بلکہ اس سے کہیں زیادہ. آپ سوچیں کہ نبی کے گھر میں رہ کر اگر نبی کی بیوی جہنمی ہو گئی, اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکی, تو ہم آپ خود اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر ہمارے گھر کی خواتین, ہمارے گھر کی عورتیں, ہماری ماں بہن اور بیٹیاں اگر وہ دین پر نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت پر نہیں ہے, تو پھر وہ جہنم سے کیسے بچ سکتی ہے؟ ان کو کون بچا سکتا ہے؟ جب نبی نہیں بچا سکتے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ دنیا میں پھر کون ہے کیوں بچا لے. اس لیے میرے بزرگوں جتنی فکر مردوں کی ہے اتنی ہی فکر بلکہ اس سے کہیں زیادہ خواتین کی فکر کرنی چاہیے. اس زمانے میں عام طور پر ایک ارتداد ہے, ارتداد کہتے ہیں اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جانا, اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا, دین اسلام کو چھوڑ کر عام طور پر. اور ارتداد مردوں سے زیادہ خواتین میں. آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے, دور صحابہ کہ مردوں میں کچھ ارتداد دکھتا ہے تھوڑا بہت, لیکن کوئی صحابیہ ایسی نہیں ملے گی, کوئی صحابیہ جو مرتد ہوئی ہوں, کوئی صحابی ایسی نہیں ملے گی. اس کی بنیادی وجہ اس زمانے میں جس طرح مرد اپنے دین کی دعوت پر تھے, اسی طرح اس زمانے کی خواتین بھی اپنے دین کی دعوت پر تھی. دعوت میرے بزرگوں دوستوں یہ حفاظت کا سب سے بنیادی سبب ہے. باطل سے مقابلے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہر مسلمان مرد عورت کو سب سے بڑی قوت دی ہے, باطل سے دفاع کے لیے وہ مسلمان مرد عورت اپنے دین کی دعوت ہے کہ جو اپنے دین کی دعوت پر ہوگا وہ باطل کی ہر بڑی طاقت سے مقابلہ کر کر اپنے دین کو بچا لے گا. ورنہ اگر ہم اس امت کے مرد و عورت اگر اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہے تو میرے بزرگوں پھر باطل کی دعوت سے بچنا بہت مشکل. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت دو حال میں ہوگی, یا تو اپنے دین کی دعوت پر ہوگی ورنہ پھر یہ باطل کی دعوت پر ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو داعی بنایا
اسی طرح اس زمانے کی خواتین کو بھی داعیہ بنایا۔ ایک صحابی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے، تو وہ اپنے شوہر کو دعوت دیتی رہی، کفر کی حالت میں تھے، سمجھاتی رہی، کہنے لگی کہ ابو طلحہ تم تو بات قبول کر لو، میں تم سے اپنا مہر بھی نہیں لوں گی۔ ایک خاتون میرے بزرگوں، یہ نہیں کہ نانو نفع، بلکہ ایک مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنا مہر بھی معاف کر رہی۔ ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آ گئی، میرے بزرگوں اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ اس امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل جب فتح مکہ ہوا تو بھاگ گئے اور قسم کھا لی کہ دین چھوڑ دوں گا، ملک چھوڑ دوں گا، مال چھوڑ دوں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہے، اکرمہ کی تلاش میں نکلی اور تلاش کرتے تہامہ یمن کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا، پتہ لگایا کہ ہاں اکرمہ تو آگے سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ یہاں سے زور سے آواز لگا کر کہا، او میرے چچا کے بیٹے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، تم آ جاؤ، میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے کر آئی ہوں۔ میرے بزرگوں حضرت اکرمہ واپس آئے، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کو پورے راستے دعوت دیتی رہی، سمجھاتی رہی۔ میرے بزرگوں فتح مکہ جیسے ماحول میں اکرمہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بیوی داعیہ تھی تو راستے میں آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرمہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کا استقبال کیا اور پھر فرمایا اکرمہ نے، یا رسول اللہ یہ ام حکیم نے مجھے اس لیے بلا کے لایا کہ آپ نے مجھے امن دے دیے۔ آپ نے فرمایا ہاں تجھے امن ہے، تم مامون ہو۔ میرے بزرگوں اسلام اور ایمان یہ امن کا مذہب ہے، امن کا۔ اس امت کا سب سے بڑا دشمن اور دشمن کا بیٹا، جن کے ہاتھوں نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن ایک عورت نے امن دے دیا، یہ آدمی مامون۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تجھے امن ہے۔ پھر اکرمہ نے کہا کہ جب ہمیں امن ہو گئے، کوئی خطرے کی بات نہیں، کوئی خوف نہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو ہم سے پہلے بھی اچھے لوگ تھے، آپ اچھے تھے، اوصل الناس وارحم الناس واکرم الناس، لوگوں کو سب سے زیادہ جوڑ کے چلنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے۔ میں آج سے مسلمان ہوں، مجاہد ہوں، مہاجر ہوں۔ میرے بزرگوں ایک عورت کی دعوت پر اس امت کا سب سے بڑا دشمن ایک عورت کی دعوت پر ایمان میں آیا۔ جب میرے بزرگوں دعوت مستورات میں ہوگی تو جو سب سے زیادہ سخت دل غلیظ القلب لوگ ہوں گے، یہ دعوت ان پر بھی اثر کرے گی۔ ہمارے گھروں میں کتنا لوگ دین سے دور، اسلام سے متنفر، اسلام کی چیزوں سے بغض و عناد، لیکن جب عورتوں میں دعوت آئے گی میرے بزرگوں تو پھر یہ دعوت اپنا اثر دکھائے گی۔ اس امت کے سب سے زیادہ غلیظ القلب سخت دل کے آدمی ہیں عمر رضی اللہ عنہ، ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ جس ارادے سے نکلے تھے اس ارادے میں آسمان و زمین کے بیچ میں
جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے انسان آئے، جتنی مخلوق آئے گی، ان تمام مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے برے انسان اس وقت ہیں، اس ارادے کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، راستے میں بات ہوئی، اپنے بہن کے گھر پہنچ گئے، غصے میں بہن کو تماشا لگایا، ایسا تماشا کہ بہن کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا۔ روایت میں بعد میں دیکھ کر شرم آئی، لیکن ان کی بہن داعیہ تھی، اپنے دین کی دعوت کرتی، تو کہنے لگی کہ عمر تم جو چاہو کر لو، اب یہ اسلام، یہ دین، یہ ایمان ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، تم ہمارے دل سے اسے نکال نہیں سکتے ہو۔ میرے بزرگوں، پھر بہن نے سمجھانا شروع کیا، بہن نے دعوت دینی شروع کی۔ میرے بزرگوں، اس دعوت پر حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ کاغذ تو لاؤ۔ عمر کی بہن نے کہا کہ عمر تم ناپاک آدمی ہو، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے بزرگوں، اتنی بات سمجھا چکی تھی کہ حضرت عمر اس بات پر تیار ہو گئے، جب غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، پھر دیکھیں تو آخر ہے کیا۔ اس کاغذ کو لیا، پڑھنا شروع کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کو پہنچے۔ جو سب سے زیادہ دل کے سخت آدمی تھے، انتہائی دل کے نرم، آنکھوں میں آنسو، بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، دل لرز گیا، اور کہنے لگے کہ بہن تم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ میرے بزرگوں، بہن کی دعوت سے بھائی کو ہدایت ملی، بہن نے فکر کی بھائی کی، تو بھائی ایسا اشق الناس، دنیا کا سب سے بدترین انسان، اسعد الناس، دنیا کا سب سے بہترین انسان بن گیا بہن کی دعوت سے۔ حضرت عمر کی صفت وقاف عند کتاب اللہ ہو گئی کہ سب سے زیادہ اللہ کے کتاب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بزرگوں، جب خواتین میں دعوت ہوتی ہے تو پھر یہ نسلوں تک یہ دینداری چلتی ہے۔ ہم جتنے مرد بیٹھے ہیں، مردوں کا دین میرے بزرگوں فرد کا دین ہے، مردوں کا دین یہ فرد کا دین ہے۔ ہمارا دین ہمارے گھر کے چوکھٹ تک ہے، باہر اندر نہیں ہے۔ اندر تو میرے بزرگوں ہمارے گھر کی خواتین اگر دیندار ہوگی تو پھر ہمارے گھر میں دینداری ہوگی، ورنہ اگر ہمارے گھر کی خواتین دیندار نہیں ہے تو میرے بزرگوں ہمیں